حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں اور امیدوں کو تول دے کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں باتیں تو زاہدوں کی طرح کرتے ہیں مگر کام دنیا پرستوں کی طرح کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے کچھ مل گیا تو شکم سے ہی نہیں ہوتے، اور اگر ذرا سا بھی نہ ملا تو قناعت نہیں کرتے۔ جو کچھ مل چکا ہے اس کا شکر تو ادا کرتے نہیں، اور جو ملنے سے رہ گیا ہے اس میں اضافے کی خواہش کرتے ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں مگر خود نہیں رکتے، اور وہ نیکی کرنے کو کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ صالحین سے محبت تو رکھتے ہیں مگر ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ گنہگاروں سے دشمنی رکھتے ہیں مگر خود بھی گناہگار ہیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں مگر جس بات کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو توبہ کرنے لگتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں تو غفلت میں پڑ کر بے فکر ہو جاتے ہیں۔ بیماری سے نجات پاتے ہیں تو متکبر ہو جاتے ہیں، اور جب گرفتار بلا ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجبور ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر آزمائش ملتی ہیں تو فریب خوردہ ہو کر روگردانی کرتے ہیں۔ ذمی باتوں میں ان کا نفس ان پر غالب آ جاتا ہے اور وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں، مگر یقینی باتوں میں وہ نفس پر غالب نہیں آتے۔ دوسروں کو ذرا ذرا سے گناہوں کی سزا سے ڈراتے ہیں اور خود اپنے عمل سے بھی زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں۔ دولت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں اور دیوانے ہو جاتے ہیں اور تنگ دست ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کر ضمیر گیر ہو جاتے ہیں۔ کام کے وقت جی چراتے ہیں مگر مانگنے وقت بس ہی نہیں کرتے۔ جب نفسیات لاحق ہوتی ہے تو گناہ کو مقدم اور توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو ملت کے بندھن کو توڑ کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ اوروں کی داستانیں سناتے ہیں مگر عبرت آموز نہیں ہوتے۔ واضح نصیحت پر زور دیتے ہیں مگر نصیحت آموز نہیں ہوتے۔ باتوں میں تو ہر ایک سے بازی لے جاتے ہیں مگر عمل بہت ہی کم کرتے ہیں۔ جو کچھ فانی ہے اس پر جان لڑاتے ہیں مگر جو باقی ہے اس سے جی چراتے ہیں۔ مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ابدال عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں مگر خود اس سے بڑا گناہ کریں تو بہت چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اپنے اعمال عبادت کو کثیر کہتے ہیں مگر وہی عمل دوسرے بجا لائیں تو انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ انہیں امیروں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا محبوب تر ہے بنسبت اس کے کہ غریبوں کے ساتھ مل کر ذکر خدا کرے۔ اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں سناتے۔ دوسروں کو راہ پر لگاتے ہیں مگر خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اطاعت دوسرے کرتے ہیں مگر وہ خود خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غیر خدا سے برتاؤ کرنے میں خلق خدا سے ڈرتے ہیں لیکن خلق خدا کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہیں اور آخرت کے بیشتر حصے سے محرومی انہیں غم زدہ نہیں کرتی۔ ذرا سی دنیا کا ان کے ہاتھوں سے نکلنا انہیں بے چین کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بے چینی ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، گویا یہ دنیا ان کا مستقل مقام ہے اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، اور ایسا گھر ہے جس میں ابودانہ نہیں۔ ڈھونڈا جا سکتا ہے یہ اپنی باتوں سے آراستہ اور آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے، حالانکہ اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں کیا خیر و بھلائی ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح ایک دن گر جانے والی ہے، اور اس عمر میں وہ زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے گا، اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ابوبکر آفیشیل وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔